بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: خدا کے نام سے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ مختلف اقوام اور ملتوں میں یہ رواج ہے کہ تمام اہم اور ضروری کام کو اپنے بزرگوں میں سے کسی صاحب عزت و احترام بزرگ کے نام سے شروع کرتے ہیں تاکہ وہ کام محفوظ اور بابرکت ہو جائے اور نتیجہ خیز ہو۔ وہ لوگ اپنے صحیح یا غلط عقیدے کے مطابق عمل کرتے ہیں، کبھی بتوں یا طاغوتوں کے نام سے، کبھی خدا کے نام سے اور اولیاء خدا کے دست مبارک سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ غزوہ خندق میں زمین پر سب سے پہلی کدال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الہی کا سرنامہ کلام ہے۔ بسم اللہ صرف قرآن پاک کی ابتدا میں ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی ابتدا اسی کلمہ سے ہوئی۔ سب انبیاء کرام کے کار عمل کا سرنامہ بھی بسم اللہ ہی تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانی موجوں میں چلنے لگی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یعنی اس کشتی کا چلنا اور رکنا خدا کے نام سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی تو اس دعوت نامے کا آغاز بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ برکت کا باعث ہے اور اس کا ترک کرنا ناکامی کی وجہ ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ایک شخص سے جو بسم اللہ لکھ رہا تھا فرمایا، یعنی اسے خوبصورت انداز میں لکھو۔ ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کھانا کھانے، نکاح کرنے، سواری پر سوار ہونے، سفر کا آغاز کرنے اور دوسرے بہت سے مواقع پر اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر جانور کو بسم اللہ پڑھے بغیر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے، جس بات کی علامت ہے کہ انسان کی خوراک کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور توحید پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ الہی جہد کو اپنائے رکھے۔ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ کو فراموش نہ کرو، حتیٰ کہ شعر کا ایک بیت لکھتے وقت بھی۔ جو کوئی بچے کو پہلی مرتبہ بسم اللہ سکھائے اس کی جزا کے بارے میں متعدد روایات وارد ہوئی ہیں۔ سوال ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ کی تاکید کیوں کی گئی ہے؟ بسم اللہ مسلمان کی علامت اور نشان ہے۔ اس کے ہر کام پر الہی رنگ ہونا چاہیے، جس طرح کسی کارخانے کی مصنوعات اور سامان پر اس کارخانے کی مہر اور علامتی نشان ہوتا ہے، خواہ وہ جزوی طور پر ہو یا کلی طور پر۔ مثلاً چینی کے برتن بنانے والے کارخانے کی طرف سے ہر برتن پر اس کی ساخت کی علامت ہوتی ہے، خواہ وہ برتن بڑے ہوں خواہ چھوٹے، سب پر اس کا علامتی نشان ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی ملک کا قومی پرچم بھی ہے جو اس ملک کی بلندیوں پر لہرا رہا ہوتا ہے، اور سمندر میں چلنے والے اس کے جہازوں پر اور دفتروں میں کام کرنے والے ملازمین کی میزوں پر بھی نظر آتا ہے۔ تمام سرکاری عمارتوں پر، اسکولز اور انتظامی فورسز کی چوکیوں پر بھی نظر آتا ہے۔ سوال ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الگ مستقل آیت ہے؟ اس کا جواب ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دوسرے فقہی رہبروں پر 100 سالہ برتری رکھتے ہیں، جو راہ خدا میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے، نیز قرآن میں ان کی عصمت و طہارت کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا، ان کے اعتقاد کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مستقل آیت اور قرآن مجید کا جزو ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بسم اللہ کے جزو قرآن ہونے پر 16 دلیلیں پیش کی ہیں۔ آلوسی بھی اس نظریے کا قائل ہے۔ مسند احمد میں بھی بسم اللہ کو جزو سورت شمار کیا گیا ہے۔ بعض لوگ جو بسم اللہ کو سورت کا جزو نہیں جانتے یا نماز میں اسے ترک کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کیے گئے ہیں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ ایک دن معاویہ نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو لوگوں نے اس پر یہ کہہ کر اعتراض کیا، کیا تم نے آیت چوری کر لی ہے یا بھول گئے ہو؟ ائمہ معصومین علیہ السلام اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ نماز میں بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا جائے۔ جو لوگ نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتے یا اسے سورت کا جز شمار نہیں کرتے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں، یعنی ان لوگوں نے بہترین آیت کو چرا لیا ہے۔ سنن بیہقی
میں ایک حدیث کے ضمن میں منقول ہے کہ کیوں بعض لوگوں نے بسم اللہ کو سورت کا جز شمار نہیں کیا۔ شہید مطہری سورہ حمد کی تفسیر میں ابن عباس، عاصم، کسائی، ابن عمر، ابن زبیر، عطا، طاؤس، فخر رازی اور سیوطی کو ان لوگوں میں ذکر کرتے ہیں جو بسم اللہ کو سورت کا جز سمجھتے تھے۔ تفسیر قرطبی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، بسم اللہ تمام صورتوں کا تاج ہے، صرف سورہ برائت، سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق سورہ توبہ کے اول میں بسم اللہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ امان اور رحمت کا کلمہ ہے اور یہ کفار و مشرکین سے برائت، نفرت اور دشمنی کے اظہار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ بسم اللہ پر ایک نظر۔ بسم اللہ خدائی رنگ اور صبغت الہی کی علامت اور ہمارے لیے توحید کے رستوں پر چلنے کا واضح نشان ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ یعنی خدا کی بندگی کے نشان کو اپنے آپ پر لگاتا ہوں۔ بسم اللہ سے کسی کام کا آغاز توحید کی علامت ہے۔ غیر خدا کے نام کے ساتھ آغاز کفر کی علامت ہے اور خالق و مخلوق کے نام ملا کر ان سے آغاز کرنا شرک کی علامت ہے۔ بس نہ تو خدا کے نام کے ساتھ دوسروں کا نام لیا جائے اور نہ ہی اس کی بجائے دوسروں کا نام لیا جائے۔ نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کا نام بھی ہر شریک سے منزہ ہے، یعنی اس میں پروردگار کو اس میں محمد کے ساتھ ملا کر کسی کام کی ابتدا بھی ممنوع ہے۔ بسم اللہ بقا اور دوام کی علامت ہے اور جس میں خدائی رنگ نہیں وہ فانی ہے۔ بسم اللہ خدا سے عشق اور اس پر توکل کی علامت ہے۔ وہ جو رحمان و رحیم ہے اس کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اپنے کام کو اس پر توکل کے ساتھ شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام لینا رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بسم اللہ تکبر سے دور رہنے اور بارگاہ الہی میں اظہار عجز کی علامت ہے۔ بسم اللہ بندگی اور عبودیت کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ بسم اللہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کاموں کے پاکیزہ ہونے کا عامل اور ان کے پورا ہو جانے کے یقین کا موجب ہے۔ بسم اللہ ذکر خدا ہے، یعنی اے خدا میں نے تجھے فراموش نہیں کیا۔ بسم اللہ نیت کو بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ پر ایک نظر۔ بسم اللہ خدائی رنگ اور صبغت الہی کی علامت اور ہمارے لیے توحید کے رستوں پر چلنے کا واضح نشان ہے۔ امام فرماتے ہیں، بسم اللہ یعنی خدا کی بندگی کے نشان کو اپنے آپ پر لگاتا ہوں۔ بسم اللہ سے کسی کام کا آغاز توحید کی علامت ہے۔ غیر خدا کے نام سے آغاز کفر کی علامت ہے اور خالق و مخلوق کے نام ملا کر ان سے کام کا آغاز کرنا شرک کی علامت ہے۔ بس نہ تو خدا کے نام کے ساتھ دوسروں کا نام لیا جائے اور نہ ہی اس کی بجائے دوسروں کا نام لیا جائے۔ نہ صرف اس کی ذات بلکہ اس کا نام بھی نیز ہر شریک سے منزہ ہے، یعنی اس میں پروردگار کو اس میں محمد کے ساتھ ملا کر کسی کام کی ابتدا بھی ممنوع ہے۔ بسم اللہ بقا اور دوام کی علامت ہے اور جس میں خدائی رنگ نہیں وہ فانی ہے۔ بسم اللہ خدا سے عشق اور اس پر توکل کی علامت ہے۔ وہ جو رحمان و رحیم ہے اس کے ساتھ عشق کرتے ہیں، اپنے کام کو اس پر توکل کے ساتھ شروع کرتے ہیں کیونکہ اس کا نام لینا رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے۔ بسم اللہ تکبر سے دور رہنے اور بارگاہ الہی میں اظہار عجز کی علامت ہے۔ بسم اللہ بندگی اور عبودیت کے راستے کا پہلا قدم ہے۔ بسم اللہ شیطان کو بھگانے کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ خدا اس کے ساتھ ہے، اس پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بسم اللہ کاموں کے پاکیزہ ہونے کا عامل اور ان کے پورا ہو جانے کے یقین کا موجب ہے۔ بسم اللہ ذکر خدا ہے، یعنی اے خدا میں نے تجھے فراموش نہیں کیا۔ بسم اللہ نیت کو بیان کرتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، بسم اللہ اللہ کا اسم اعظم ہے، آنکھ کی سیاہی اور سفیدی کی قربت سے زیادہ قریب ہے۔ بسم اللہ کے پیغام۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورت کے آغاز میں ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سورت کے مطالب مبدائے حق اور مظہر رحمت کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آسمانی کتاب کے شروع میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہدایت صرف اس کی مدد سے ممکن ہو سکتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام قرآن سورہ حمد میں ہے، تو تمام سورہ حمد بسم اللہ میں ہے اور تمام بسم اللہ حرف با میں ہے۔ شاید اس کا معنی یہ ہو کہ کائنات کی تخلیق، ہدایت اور اس کی بازگشت خدا ہی کی مدد سے ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی رسالت بھی اسی کے نام سے شروع ہوئی۔ بسم اللہ وہ کلمہ ہے جس سے خداوند کی بات اس کے بندوں سے اور بندوں کی بات ان کے پروردگار سے شروع ہوتی ہے۔ رحمت الہی اس کی ذات کی طرح ابدی اور ازلی ہے۔ رحمت الہی کا مختلف انداز میں بیان رحمت پر اصرار و تاکید کا اظہار ہے۔ ایک انداز رحمان ہے تو دوسرا انداز رحیم ہے۔ الرحمن الرحیم۔ کتاب خدا کی ابتدا میں کلمہ رحمان و رحیم کا آنا شاید اس بات کی علامت ہے کہ قرآن الہی رحمت کا جلوہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے خلقت اور باسط اس کی رحمت اور لطف و کرم کا جلوہ ہے۔